وبه نستعين أما بعد قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم موتوا قبل ان تموتوا حاسبوا قبل ان تحاسبوا۔ تو بات چل رہی تھی موت کی تیاری کی کہ ہم مرنے سے پہلے کیا کریں اور کون سا کام کر کے جائیں تاکہ آخرت کی زندگی ہماری بہتر ہو۔ اس سلسلے میں مزید گفتگو اس سے پچھلی ویڈیو میں آپ سن چکے ہیں، اور اس کی جو بقیہ گفتگو ہے انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں بیان کی جائے گی۔ امام غزالی رحمہ اللہ نے اصلاح کا ایک عجیب و غریب طریقہ تجویز کیا ہے۔ اگر ہم لوگ اس طریقے پر عمل کریں تو وہ اصلاح کے لیے بہترین نسخہ ہے، اس سے بہتر کوئی نسخہ ملنا مشکل ہے۔ فرماتے ہیں روزانہ چند کام کیا کرو۔ ایک یہ کہ جب صبح کو تم بیدار ہوتے ہو تو اپنے نفس سے ایک وعدہ کرو کہ آج کے دن میں صبح سے لے کر رات کو سونے تک کوئی گناہ نہیں کروں گا، اور میرے ذمے جتنے فرائض اور واجبات اور سنت ہیں ان کو پورا کروں گا، اور جو میرے ذمہ حقوق اللہ اور حقوق العباد ہے ان کو بھی پورے طریقے سے ادا کروں گا۔ اگر غلطی سے اس وعدے کے خلاف کام ہوا تو اس پر تجھے سزا دوں گا۔ یہ معاہدہ ایک کام ہوا جس کا نام مشارکہ ہے، یعنی آپس میں شرط لگانا۔ ہمارے حضرت فرماتے تھے امام غزالی رحمہ اللہ کے اس بات پر تھوڑا اضافہ کرو، یہ کہہ لیا کرو یا اللہ میں نے اپنے نفس سے یہ معاہدہ کیا کہ اب آج کے دن گناہ نہیں کروں گا اور فرائض و واجبات سب ادا کروں گا، شریعت کے مطابق چلوں گا، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی پابندی کروں گا، لیکن اے اللہ آپ کے توفیق کے بغیر میں اس معاہدے کو پورا نہیں کر سکتا، اس لیے جب میں نے یہ معاہدہ کر لیا تو آپ میرے اس معاہدے کی لاج رکھ لیجئے اور مجھے اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اور مجھے عہد شکنی سے بچا لیجئے، اور مجھے اس معاہدے پر پوری طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ یہ دعا بھی کر لو۔ دعا کرنے کے بعد زندگی کے کاروبار کے لیے نکل جاؤ۔ اگر ملازمت کرتے ہو تو ملازمت پر چلے جاؤ، اگر کوئی دکان چلاتے ہو تو وہاں چلے جاؤ۔ وہاں جا کر یہ کام کرو کہ ہر کام شروع کرنے سے پہلے ذرا سوچ لیا کرو یہ کام میرے اس معاہدے کے خلاف تو نہیں، یہ زبان جو ہل رہے ہیں اور اس سے الفاظ نکل رہے ہیں یہ اس معاہدے کے خلاف تو نظر نہیں۔ اگر معاہدے کے خلاف ہے تو اس سے بچنے کی کوشش کرو، اس کو مراقبہ کہا جاتا ہے۔ تیسرا کام یہ ہے رات کو سونے سے پہلے، اور وہ ہے محاسبہ۔ اپنے نفس سے کہو تم نے صبح یہ معاہدہ کیا تھا کہ کوئی گناہ کا کام نہیں کروں گا اور ہر کام شریعت کے مطابق کروں گا، تمام حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کروں گا۔ اب بتاؤ تم نے کون سا کام اس معاہدے کے مطابق کیا اور اس کے خلاف کون سا کام کیا۔ اس طرح اپنے پورے دن کے کام کا جائزہ لو کہ میں صبح گھر سے باہر نکلا تھا، فلاں آدمی سے ملا اور کیا بات کہی، اور جب میں کام پر گیا تو وہاں میں نے اپنے فرائض کس طرح انجام دیے، میں نے فلاں کام حلال طریقے سے کیا یا حرام طریقے سے، اور جتنے لوگوں سے میں نے ملا ان کے حقوق کس طرح ادا کیا، بیوی بچوں کے حقوق کس طرح ادا کیا۔ ان سب بات پر غور کرو، اس کا نام ہے محاسبہ۔ اس محاسبے کے نتیجے میں اگر تمہیں یہ پتہ چلے کہ تم نے صبح جو معاہدہ کیا تھا اس پر تم کامیاب ہو گئے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے اس معاہدے پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما دی۔ اللہم لک الحمد ولک الشکر۔ اس شکر کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ فرمایا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میری نعمت پر شکر ادا کرو گے تو میں اور زیادہ دوں گا۔ لہذا جب تم نے اس معاہدے پر قائم رہنے کی صورت میں شکر ادا کیا تو اس میں اور زیادہ اضافہ ہوگا اور ثواب بھی ملے گا۔ اور اگر محاسبے کے نتیجے میں یہ بات سامنے آئے کہ فلاں وقت تم سے معاہدے کی خلاف ورزی ہو گئی، تم بھٹک گئے اور اس معاہدے پر قائم نہ رہ سکا، تو اس وقت توبہ کرو۔ اے اللہ میں نے معاہدہ کیا تھا لیکن نفس و شیطان کی جال میں آ کر میں اس پر قائم نہ رہ سکا۔
یا اللہ میں آپ سے معافی مانگتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں، آپ مجھے معاف فرما دیجئے۔ توبہ کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے نفس کو سزا بھی دو، تم نے معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے، اب تمہیں 8 رکعت نفل نماز پڑھنی ہوگی۔ یہ سزا بھی صبح کے وقت تجویز کر لو، اور رات کو اپنے نفس سے کہو کہ تم نے راحت اور آرام کے لیے اور لذت حاصل کرنے کے لیے میرے عہد کو توڑ دیا، اور اب تمہیں سزا ملے گی، لہذا تمہاری سزا یہ ہے کہ اب تم سونے سے پہلے 8 رکعت نماز پڑھو۔ اس کے بعد سونے کے لیے بستر پر جاؤ اور اس سے پہلے سونا بند۔ بہرحال اگر نفس کی اصلاح کرنی ہے تو تھوڑے بہت ہاتھ پاؤں ہلانے پڑیں گے، کچھ نہ کچھ مشقت اٹھانی پڑے گی، کچھ نہ کچھ ہمت کرنی ہوگی، اس کے لیے عزم اور ارادہ کرنا ہوگا، ویسے ہی بیٹھے بیٹھے نفس کی اصلاح نہیں ہوگی۔ لہذا یہ طے کر لو کہ جب کبھی نفس غلط راستے پر جائے گا اس وقت 8 رکعت نفل پڑھوں گا۔ جب نفس کو پتہ چلے گا کہ یہ 8 رکعت پڑھنے کی ایک نئی مصیبت آ گئی ہے تو آئندہ وہ گناہ کی طرف نہیں جائے گا اور اس سے بچانے کی کوشش کرے گا تاکہ یہ 8 رکعت سے جان چھوٹ جائے، اور اس طرح وہ نفس آہستہ آہستہ سیدھے راستے پر آ جائے گا اور تمہیں نہیں بہکائے گا۔ امام غزالی کی نصیحت کا خلاصہ یہ ہے، 4 کام کرو۔ صبح کے وقت مشارطہ یعنی معاہدہ، اور عمل کے وقت مراقبہ یعنی اس وقت سوچ لو یہ شریعت کے مطابق ہے، یہ خلاف۔ رات کو سونے سے پہلے محاسبہ یعنی دن بھر کے کام کا حساب لو، کون سا کام صحیح کیا کون سا کام غلط۔ اور نمبر 4، اور اگر نفس بہک جائے تو سونے سے پہلے مراقبہ یعنی اس سے کچھ مشقت کے کام پڑھوا، قرآن کریم کی تلاوت کروا۔ ایک بات اور یاد رکھو کہ 2-4 روز عمل کرنے کے بعد یہ مت سمجھ لینا کہ ہم بزرگ بن گئے، بلکہ یہ عمل تو مسلسل کرنا ہوگا، اور اس میں یہ ہوگا کہ کبھی تم غالب آ جاؤ گے اور کبھی شیطان غالب آ جائے گا، لیکن ایسا نہ ہو کہ شیطان کے غالب آنے سے تم گھبرا جاؤ اور یہ عمل چھوڑ دو، اس لیے کہ اس میں بھی اللہ کی حکمت اور مصلحت ہے۔ اس طرح انشاءاللہ تم گرتے پڑتے منزل مقصود تک پہنچ جاؤ گے۔ اگر یہ عمل کرنے کے بعد پہلے دن ہی منزل مقصود پر پہنچ جاؤ گے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تمہارے دماغ میں خناس سوار ہو گیا کہ میں تو جنید شبلی بن گیا ہوں، اس لیے کبھی اس عمل یہ کبھی کامیابی ہوگی اور کبھی ناکامی ہوگی، کبھی کامیابی ہوگی تو اللہ کا شکر ادا کرو، اور کبھی ناکامی ہو جائے تو توبہ اور استغفار کرو اور اپنے نفس کو سزا دو اور اپنے برے فعل پر ندامت کرو۔ یہ ندامت انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا قصہ لکھا کہ آپ روزانہ تہجد کی نماز کے لیے بیدار ہوتے تھے۔ ایک دن آپ کی آنکھ لگ گئی اور تہجد کی نماز قضا ہو گئی، سارا دن روتے روتے گزر گیا اور توبہ استغفار کرتے رہے۔ اگلی رات جب وہ سوئے تو تہجد کے وقت ایک شخص آیا اور آپ کو تہجد کے لیے بیدار کیا۔ آپ نے بیدار ہو کر دیکھا کہ یہ بیدار کرنے والا شخص کون ہے۔ آپ نے پوچھا تم کون ہو؟ اس نے کہا میں ابلیس ہوں۔ آپ نے کہا اگر تو ابلیس ہے تو تہجد کی نماز کے لیے کیوں اٹھا رہے ہو؟ وہ شیطان کہنے لگا بس آپ اٹھ جائیں اور نماز پڑھ لیں۔ حضرت معاویہ نے کہا تم تو تہجد سے روکنے والے ہو، تم اٹھانے والے کیسے بن گئے؟ شیطان نے جواب دیا بات دراصل یہ ہے کہ گزشتہ رات میں نے آپ کو تہجد کے وقت سلا دیا تو آپ تہجد کی نماز نہ پڑھ سکے، تو آپ تہجد کی نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے سارا دن روتے رہے، جس کے نتیجے میں آپ کا درجہ اتنا بلند ہوا کہ تہجد پڑھنے سے بھی اتنا بلند نہ ہوتا۔ اس سے اچھا تو یہ ہے کہ آپ تہجد ہی پڑھ لیں۔ اس لیے آج میں خود آپ کو تہجد کے لیے اٹھانے آیا ہوں تاکہ آپ کا درجہ زیادہ بلند نہ ہو۔ بہرحال اگر انسان کو اپنی گزشتہ غلطی پر صدق دل سے ندامت ہو اور آئندہ وہ نہ کرنے کا ارادہ کرے تو اللہ اس کے ذریعے بھی اللہ بندے کے درجات بلند فرما دیتے ہیں۔ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے جب بندہ کوئی غلطی کے بعد اللہ سے رجوع کرتا ہے اور معافی مانگتا ہے تو اللہ اس بندے سے فرماتے ہیں تجھ سے جو یہ غلطی ہوئی ہے اس غلطی نے
تجھے ہماری ساری ستاری اور غفاری کا بنا دیا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ گناہ اور یہ برائیاں کس طرح نیکیاں بن جائے گی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب کسی انسان سے غفلت اور نادانی کی وجہ سے غلطی ہو جائے اور اس کے بعد وہ ندامت اور افسوس کے ساتھ اللہ سے رجوع کرتا ہے اور اللہ کو پکارتا ہے، یا اللہ غفلت کی وجہ سے مجھ سے یہ گناہ ہو گیا، مجھے معاف فرما دیجئے، تو اللہ تعالیٰ اس کی ندامت کی وجہ سے اس کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں، بلکہ اس کی وجہ سے اس کے درجات بھی بلند فرماتے ہیں، اور اس طرح وہ گناہ بھی درجات کی بلندی کا سبب بنتا ہے اور اس کے حق میں خیر بن جاتا ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں ہے فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اللہ تعالیٰ ان کی سیئات کو حسنات سے بدل دیتے ہیں۔ ایک بزرگ گزرے ہیں، بابا نجم حسن صاحب رحمہ اللہ، حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے مزاج صحبت تھے، بہت اونچے مقام کے بزرگ تھے، وہ شعر بھی کہا کرتے تھے۔ ان کا ایک شعر مجھے بہت پسند ہے اور بار بار یاد آتا ہے، دولتیں مل گئی ہے آہوں کی، دولتیں مل گئی ہیں آہوں کی، ایسی تیسی میرے گناہوں کی۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں گناہوں پر ندامت اور آہو بکا عطا فرما دی اور ہم دعا بھی کر رہے ہیں، یا اللہ میرے اس گناہ کو معاف فرما دیجئے، مجھ سے غلطی ہو گئی، تو اب گناہ کچھ نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ یہ گناہ بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے اور اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز حکمت سے خالی پیدا نہیں کی، لہذا گناہ کے پیدا کرنے میں حکمت یہی ہے کہ گناہ ہو جانے کے بعد جب توبہ کرو گے اور ندامت کرو گے اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم کرو گے تو اس توبہ کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ تمہیں کہاں سے کہاں پہنچا دیں گے۔ لہذا جب رات کو پورے دن کے اعمال کا محاسبہ کرتے ہو اور پتہ چلے کہ آج گناہ ہو گئی ہے تو توبہ استغفار کرو اور اللہ تعالیٰ سے رجوع کرو اور مایوس نہ ہو، اس لیے کہ یہ زندگی ایک جہاد ہے جس میں مرتے دم تک شیطان سے لڑائی اور مقابلہ کرنا ہے، اور مقابلے کے اندر یہ ہوتا ہے کبھی تم جیت گئے اور کبھی دوسرا جیت گیا، لہذا جب کبھی شیطان جیتے تو اس وقت ہمت مت ہارنا، بلکہ دوبارہ اٹھ کر اور نئے عزم کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ اور شیطان کے مقابلے کے لیے تیار ہو جاؤ، اور یہ تمہارے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے، اگر تم ہمت نہیں ہارو گے بلکہ دوبارہ مقابلہ کرو گے اور اللہ سے مدد مانگو گے تو انشاءاللہ بالآخر تم ہی جیتو گے۔ والعاقبۃ للمتقین، انجام متقیوں کے ہاتھ میں، فتح تمہاری ہوگی۔ اور ایک جگہ ارشاد فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جن لوگوں نے ہمارے راستے میں جہاد کیا، یعنی نفس و شیطان کے ساتھ تم نے اس طرح لڑائی کی کہ وہ شیطان تمہیں غلط راستے پر لے جا رہا تھا اور تم اس سے مقابلہ کر رہے ہو اور کوشش کر کے غلط راستے سے بچ رہے ہو، تو ہمارا وعدہ ہے تو ہم ضرور بھی ضرور مقابلہ کرنے والے کو اپنے راستے کی ہدایت دیں گے۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں میں اس آیت کا ترجمہ یہ کرتا ہوں، جو لوگ ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں تو ہم ان کا ہاتھ پکڑ کر اپنے راستے پر چلاتے ہیں۔ پھر ایک مثال کے ذریعے اس آیت کو سمجھایا، جب بچہ چلنے کے قابل ہو جاتا ہے تو اس وقت ماں باپ کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ بچہ چلے، چنانچہ اس کو چلنا سکھاتے ہیں اور اس کو تھوڑی دور کھڑا کرتے ہیں اور پھر اس بچے کو اپنے پاس بلاتے ہیں، بیٹا ہمارے پاس آؤ۔ اگر بچہ وہیں کھڑا رہے اور قدم آگے نہ بڑھائے تو ماں باپ بھی دور کھڑے رہتے ہیں اور اس کو گود میں نہیں اٹھاتے، لیکن اگر بچے نے ایک قدم بڑھایا اور دوسرے قدم پر وہ گرنے لگا تو ماں باپ اس کو گرنے نہیں دیتے بلکہ آگے بڑھ کر اس کو تھام لیتے ہیں اور گود میں اٹھا لیتے ہیں، اس لیے کہ بچے نے ایک قدم بڑھا کر اپنی طرف سے کوشش کی۔ اسی طرح جب انسان اللہ کے راستے میں چلتا ہے تو کیا اللہ اس کو بے یارو مددگار چھوڑ دے گا، اس کو نہیں تھامے گا؟ ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ اس آیت میں وعدہ ہے کہ جب تم چلنے کی کوشش کرو گے تو ہم آگے بڑھ کر تمہیں گود میں اٹھائیں گے، اس لیے آگے قدم بڑھاؤ، ہمت کرو، کوشش کرو، مایوس مت ہو۔ خلاصہ یہ کہ اپنے حصے کا کام کر لو، اللہ تعالیٰ اپنے حصے کا کام ضرور کریں گے،
یاد رکھو تمہاری طرف سے جو کام ہے اس میں کمی ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ کے حصے کے کام میں کبھی کمی نہیں ہوگی، لہذا جب تم قدم بڑھاؤ گے تو تمہارے لیے راستہ کھلیں گے انشاءاللہ۔ اسی کے طرف حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ارشاد فرمایا، موتو قبل ان تموتو وحاسبو قبل ان تحاسبو، یعنی مرنے سے پہلے مرو اور آخرت کے حساب سے پہلے اپنا محاسبہ کرو۔ ہمارے حضرت فرماتے تھے محاسبہ کا ایک طریقہ یہ ہے کہ تصور کرو آج تم میدان حشر کے اندر کھڑے ہو اور تمہارا حساب و کتاب ہو رہا ہے، نامہ اعمال پیش ہو رہے ہیں، تمہارے نامہ اعمال کے اندر جو تمہارے برے اعمال درج ہیں وہ سب سامنے آ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ تم سے سوال کر رہے ہیں تم نے یہ کام اور گناہ کیوں کیے؟ کیا اس وقت تم اللہ کو وہی جواب دو گے جو آج مولویوں کو دیتے ہو؟ آج تم مولویوں سے کہتے ہو ہم کیا کریں، زمانہ ہی ایسا خراب ہے، ساری دنیا ترقی کر رہی ہے، چاند پر پہنچ گئی ہے، کیا ہم ان سے پیچھے رہ جائیں اور دنیا سے کٹ کر بیٹھ جائیں؟ اور آج کے اس معاشرے میں اس کام کیے بغیر آدمی کا گزارا نہیں۔ یہ وہ جواب ہے جو تم آج مولویوں کو دیتے ہو، کیا اللہ کو بھی یہی جواب دو گے؟ کیا یہ جواب اللہ کے یہاں قبول ہوگا؟ ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر سوچو اور بتاؤ کہ اگر یہ جواب وہاں نہیں چلے گا تو پھر یہ جواب دنیا میں بھی نہیں چلے گا۔ اگر تم اللہ کے سامنے یہ جواب دو گے یا اللہ ماحول اور معاشرے کی وجہ سے میں گناہ کرنے پر مجبور تھا، تو اللہ سوال کریں گے تم مجبور تھا یا میں مجبور تھا؟ تم یہ جواب دو گے اے اللہ میں مجبور تھا، آپ مجبور نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جب میں مجبور نہیں تھا تو تم نے مجھ سے اپنی اس مجبوری کو دور کرنے کی دعا مانگی؟ کیا تم نے کہا اے اللہ میں مجبور ہوں، آپ میری اس مجبوری کو دور کر دیجئے؟ آپ قادر مطلق ہیں، آپ چاہے تو کچھ بھی کر سکتے ہیں، یہ جو برائیاں ہو رہی ہیں آپ اس برائیوں کو دور کر دیجئے اور مجھے اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیا تم نے دعا مانگی؟ تو سوچو اس وقت تم کیا جواب دو گے اور تم کس پریشانی کے عالم میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے مانگو یہ تجربہ، جب کوئی بندہ اللہ سے اس طرح مانگتا ہے تو اللہ اس کو ضرور دیتے ہیں، اگر کوئی مانگنے والا ہی نہ ہو تو اس کا کوئی علاج نہیں۔ ہمارے حضرت والا یہ شعر پڑھا کرتے تھے، کوئی جو نہ شرع سے ادا ہو تو کیا علاج، ان کی نوازشوں میں تو کوئی کمی نہیں، لہذا مانگنے والا ہی نہ ہو تو اس کا کوئی علاج نہیں، ان کا دامن رحمت کھلا ہے۔ بہرحال آج ہم نے 4 کام کرنے کو جو نسخہ پڑھا ہے، اگر ہم اس پر عمل کرنے لگے تو انشاءاللہ ہم بھی اس حدیث پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔